قابل احترام میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور سماعت فرمانے والی میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام ایک اصلاحی پروگرام ہے اور ایصال ثواب کی نیت سے رکھا گیا۔ جناب مرحوم محمد اکمل صاحب، ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کے اہل خانہ کی طرف سے، ان کے صاحبزادے اور بھتیجے اور دیگر ان کے اہل خانہ کی طرف سے یہ ایک مختصر سی اصلاحی تقریب رکھی گئی اور ہم سب کو اسی نیت سے بیٹھنا ہے، دین کی بات سننی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو کلام سنا اور ابھی بھی جو ہم دین کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا مل بیٹھنا، دین کی بات سننا اور سنانا، اس کا مکمل ثواب ہمارے مرحوم محمد اکمل صاحب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، خصوصی طور پر اور عموماً ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی نمازوں میں یاد رکھیں، اپنے صدقات میں یاد رکھیں۔ ہم اگر اپنے مرحومین کو یاد رکھیں گے تو ایک وقت آئے گا جب میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ نہیں معلوم کہ کب موت کا نقارہ بجے، نہیں معلوم کہ کس کا نمبر آ جائے۔ کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب، کتنے ہمارے چاہنے والے، ہمارے رشتہ دار جو ایک سال پہلے ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، کتنے ہی ہمارے پیارے چلے گئے، معلوم نہیں کہ کب ہمارا بھی نمبر آ جائے۔ اگر ہم نے اپنے مرحومین کو اپنے ایصال ثواب میں، دعاؤں میں یاد رکھا تو یقیناً ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے پیچھے رہنے والے ہمیں بھی یاد رکھیں گے اپنی دعاؤں میں، ایصال ثواب میں، صدقات میں۔ تو اس لیے وفا کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے مرحومین کو نہ بھولا کریں، انہیں یاد رکھیں۔ انہیں دنیا نہیں چاہیے، اب انہیں دنیا کا جاہ و جلال نہیں چاہیے، انہیں دنیا کا عیش و عشرت نہیں چاہیے، انہیں دنیا کی گاڑیاں اور بنگلے نہیں چاہیے، انہیں تو صرف وہ قل هو اللہ احد چاہیے، وہ قرآن کی تلاوت چاہیے، وہ نمازوں کا ثواب چاہیے، وہ قرآن کی تلاوت کا ثواب چاہیے، یا وہ صدقات کا ثواب چاہیے جو ہمارے اختیار میں ہے، ان بیچاروں کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ دنیا گزار کر چلے گئے، آج وہ قبر کی پاتال میں سوئے ہوئے ہیں، انہیں ضرورت ہے ہمارے ایصال ثواب کی، ہماری تلاوت کی، ہماری نمازوں کی، ہماری دعاؤں کی، انہیں ضرورت ہے ہمارے صدقات کی۔ اس لیے میں شاباش دوں گا محترم مرحوم صاحب کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو اور ان کے بھتیجوں کو کہ انہوں نے ان کے لیے فکر کی اور سوچا۔ آج یہ سوچیں گے، کل آنے والی نسلیں ان کے لیے سوچیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج تک دنیا میں ہر چیز کا انکار ہوا، انکار کرنے والوں نے معاذ اللہ اللہ کی ربوبیت کا انکار بھی کر دیا، انکار کرنے والوں نے ختم نبوت کا بھی انکار کیا، انکار کرنے والوں نے صحابہ اکرام کا بھی انکار کر دیا، لیکن آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ موت ایسی اٹل حقیقت ہے، ہر متنفس نے، ہر انسان نے بالآخر اس دنیا کو چھوڑنا ہے، قبر کی پاتال میں جانا ہے، بالآخر اس نے قبر کے سناٹوں کا سامنا کرنا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا،
کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن کا واضح ضابطہ اور بیان کیا ہوا، واضح اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، ہر انسان نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں ایک دن موت نے پکڑ لینا ہے، تم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت نے تمہیں پکڑ لینا ہے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم کسی بڑے سے بڑے قلعے میں چھپ جاؤ، قرآن کہتا ہے تم بڑے سے بڑی حویلی میں چھپ جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، جب موت کا وقت آئے گا، جب تمہاری زندگی تمام ہو جائے گی تو یدرککم الموت، موت نے تمہیں دبوچ لینا ہے، موت نے تمہیں پکڑ لینا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، موت سے نہ کوئی بچ سکا ہے نہ بچ سکے گا۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ مختصر سی زندگی، یہ 50 سال کی زندگی، یہ 60 سال کی زندگی، 70 80 اللہ ماشاءاللہ 100 تک کوئی پہنچے، یہ دنیا کی زندگی گزار کر پھر موت آئے گی، پھر تمہیں قبر میں سلا دیا جائے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہر انسان کا وقت مقرر ہے، ہر انسان اپنے وقت پر دنیا سے جائے گا، جس کی زندگی جتنی اللہ کے ہاں لکھ دی گئی ہے اس نے اپنے وقت میں دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا پھر نہ دنیا کا مال کام آئے گا، نہ دنیا کی دولت کام آئے گی، نہ دنیا کے منصب کام آئیں گے، نہ دنیا کے عہدے کام آئیں گے، نہ دنیا کی وزارتیں کام آئیں گی، نہ دنیا کی گاڑیاں اور بنگلے اور نوکر چاکر اور عیش و عشرت کے سامان کام آئیں گے۔ موت آئے گی، نقارہ بجے گا اور پھر قبر کی پاتال میں سلا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے ہے؟ کیا یہ دنیا کا نظام اللہ نے بغیر مقصد کے بنا دیا؟ یہ اتنا بڑا نظام حیات بنایا، اتنا بڑا نظام زندگانی بنا دیا، کیا یہ یوں ہی بنا دیا؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، کیا کھیل کود کے لیے یہ دنیا کا اتنا بڑا نظام فقط کھیل کود کے لیے بنا دیا؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ نے یہ دنیا کا نظام ہمارے لیے مسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا نظام بنایا، زمین کا نظام بنایا، یہ سورج کو ہماری خدمت پر لگا دیا، یہ چاند کو چاندنیاں دے کر ہماری خدمت پر لگا دیا، یہ ستاروں کو تابانیاں دے کر ہماری خدمت پر لگا دیا، یہ زمین کو وسعت عطا کر دی، یہ باغوں کو جمال عطا کر دیا۔ کم و پیش 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو ان سب میں سردار بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اللہ نے پھر ہمارے لیے اتنی نعمتیں بنائی، اتنے انعامات کی برسات کر دی، اللہ نے اتنا کچھ ہمیں عطا فرما دیا، لا تحصوها، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ان احسانات کا شمار ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا کچھ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، یہ دنیا کا نظام ہمارے لیے بنایا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اتنی نعمتیں دے کر، اتنی صلاحیتیں دے کر، اتنی لیاقتیں دے کر، ساری ضروریات کو پورا کر کے کیا یوں ہی چھوڑ دیا؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے ایک مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مان کر چلنا ہے، رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور انسانوں اور اللہ کے بندوں، تمہیں یوں ہی نہیں بنایا گیا، بے مقصد نہیں چھوڑا گیا، تمہیں تو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا، تمہیں دنیا میں بھیجا کہ تم اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکاتے رہو، تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ رب چاہی زندگی گزارو، اللہ کی مان کر چلو۔ جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ نے تمہیں دین سمجھا دیا قرآن کی شکل میں، اپنے انبیاء اکرام کی تعلیمات کی شکل میں، تم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس میں تمہاری نجات ہے۔ اگر تم نے اس دین پر عمل کر لیا، اللہ کے احکامات پر عمل کر لیا، تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، موت بھی آسان ہو جائے گی، قبر کے سناٹے بھی آسان ہو جائیں گے، اللہ کی مدد و نصرت بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اور اگر میرے
میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اگر دنیا میں ہم غافل بنے رہے، اللہ کے حکموں کو توڑتے رہے، نبی کی تعلیمات کو فراموش کرتے رہے، دنیا کی محبت میں گرفتار رہے اور دنیا کے مال کے پیچھے، منصب اور عہدوں کے پیچھے اور دنیا کی عارضی چمک اور دھمک کے پیچھے اور عارضی عیاشیوں کے پیچھے ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر لیا، غفلت میں زندگی گزار دی، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ دنیا بھی بیکار ہو جائے گی، دنیا میں بھی بے سکونی کی زندگی گزرے گی، قبر کے اندر بھی پریشانیاں، آخرت میں بھی پریشانیاں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، انبیاء اکرام نے آ کر محنت کی، سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر امت کو تعلیم دی، امت کو سبق دیا، کامیابی کا طریقہ بتلا دیا، صراط مستقیم بتلا دیا کہ یہ ہے تمہاری کامیابی، یہ ہے تمہارا راستہ۔ اور پھر وہ تعلیمات جو صحابہ اکرام نے اختیار کی، صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا، منوعاً جس طرح نبی نے بتایا صحابہ اکرام نے عمل کیا، تو پھر کیا ہمیں اسلام کی تاریخ بتلاتی ہے، روایات کیا بتلاتی ہیں کہ جب دین کے احکامات کو، نبی کے احکامات کو صحابہ اکرام نے قبول کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، تو پھر ان کی کایا پلٹ گئی، اللہ نے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو آگے ترقی عطا فرما دی، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے باوجود اس کے، ان کے پاس اسباب بھی نہیں تھے، اتنی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی جتنا کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون تھا، ان کی زندگیوں میں راحت، ان کی زندگیوں میں اطمینان، اللہ نے انہیں برکتیں عطا فرمائی، اللہ نے انہیں راحتیں عطا فرمائی۔ اور میرے بھائیوں، پھر انہیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، رب چاہی زندگی گزارنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں انعامات عطا فرمائے، تمام صحابہ اکرام کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی سند عطا فرما دی، صحابہ اکرام کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی میں اعلان کر دیا ان پر جنت واجب ہو گئی، یہ صحابی جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے یہ اعلان کیا، یہ نبی کے احکامات پر چلنے والے وہ صحابہ اکرام ہیں جو اپنے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ صحابہ اکرام کو یہ اتنا بڑا مرتبہ دنیا میں کیوں ملا کہ وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، اور پھر اسی عمل کو لے کر صحابہ اکرام آگے بڑھے، تمام اہل بیت عظام آگے بڑھے، اللہ نے انہیں عظمت عطا فرمائی، اور اسی دعوت و تبلیغ کو لے کر، اسی اعلاء کلمت اللہ کے پیغام کو لے کر، اسی حق کے بول بالا کو سمجھانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان عمل میں آئے۔ ان کے پاس دنیا کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنے علاقے کو چھوڑا، پہلے مکہ کو چھوڑا، پہلے مدینہ کو چھوڑا، پھر مکہ کو چھوڑا، پھر نکلے، خروج کیا، کس لیے کیا؟ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے احکامات کو بچانے کے لیے کہ کہیں حکومت میں ایسے احکامات نہ آ جائیں جس سے خدا نخواستہ دین کا حلیہ بگڑ جائے، میرے نانا کے دین کا حلیہ بگڑ جائے، کہیں قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو، میدان عمل میں آ گئے، دنیا کو چھوڑا، عیش و عشرت دنیا کے تمام معاملات کو چھوڑا اور میدان عمل میں آ کر جام شہادت نوش کیا، اور یہ ہمیں تعلیم دے دی کہ اصل کامیابی تو دین میں ہے، اصل کامیابی تو اعلاء کلمت اللہ میں ہے، اصل کامیابی تو رب چاہی زندگی میں ہے، دنیا میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اسباب میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کے عیش و عشرت میں کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی حکومتیں، یہ منصب اور عہدے، یہ دنیا میں جو بھی چمک دھمک ہمیں نظر آ رہی ہے، ان میں کامیابی نہیں ہے، بالآخر جانا ہے، سب کو چھوڑ دینا ہے، شہادت کا جام پیا اور مجھے اور آپ کو جگا دیا، سمجھا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، شہادت حسین کا یہی سبق ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سبق ہے کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔ اللہ نے جتنی صلاحیتیں عطا فرمائی،
جتنا وقت عطا فرمایا اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، لہو لعب میں ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو اللہ نے اپنے آخری نبی کے صدقے ہمیں دین عطا فرمایا، یہ دین ایسا عظیم دین ہے کہ جس دین میں ہمارے تمام معاملات کا خیال رکھا گیا، ہمارے فطری تقاضوں کا خیال رکھا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہو، یہ قرآنی تعلیمات کا یہ مطلب ہو کہ ہمیں دنیا کو چھوڑ دینا ہے، دنیا سے قطع تعلقی کر لینی ہے اور رہبانیت اختیار کر لیں تو جا کر ہمیں ولایت ملے گی، تو جا کر ہمیں تقوی حاصل ہوگا۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ دین تو ہماری فطرت کے مطابق بنایا گیا۔ دین کے احکامات میں اللہ نے ہماری طاقت کا خیال رکھا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن میں اللہ نے کہا کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا گیا، کسی کی طاقت سے زیادہ اس کو احکامات نہیں دیے گئے، ہر انسان کی طاقت کے بقدر اللہ نے اس کو پابند بنایا ہے۔ پچھلی شریعتوں میں اور پچھلے دوروں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور تقوی حاصل کرنے کے لیے، بزرگی اور قطبیت حاصل کرنے کے لیے رہبانیت اختیار کی جاتی تھی۔ رہبانیت کسے کہا جاتا ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر، گھر کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، عہدوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ کر جنگل کا رخ اختیار کر لیا، جنگلات کی طرف چلا گیا اور وہاں پر جا کر قطع تعلق اختیار کر کے اور وہاں بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، رات دن عبادت کر رہا ہے۔ اسے رہبانیت کہا جاتا تھا کہ فلاں بندے نے ایسی رہبانیت اختیار کی، سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ جنگل میں پڑا ہے، کہا جاتا جی بڑا اللہ والا ہے۔ لیکن آخری نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں رہبانیت کو حرام قرار دے دیا اور حکم آ گیا اس امت پر رہبانیت جائز نہیں ہے، اس امت نے اسی معاشرے میں رہنا ہے اور اسی معاشرے میں رہ کر اس نے بزرگی اختیار کرنی ہے۔ اس امت کا ہر فرد اسی معاشرے میں رہ کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، تقوی حاصل کر سکتا ہے، بزرگی حاصل کر سکتا ہے، نبی کا عاشق بن سکتا ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا دین دیا، احکامات عطا فرما دیے کہ تم نے رہنا اسی معاشرے میں ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، بچوں کے لیے روزی بھی کمانی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، پڑوسیوں کا خیال بھی رکھنا ہے، بچوں کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے، بیوی کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے، والدین کا ادب بھی کرنا ہے، بچوں پر شفقت بھی کرنی ہے، معاشرے کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اپنی غمیوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنی خوشیوں کو بھی دیکھنا ہے، کہیں جانا نہیں، اسی معاشرے میں رہنا ہے، اپنے محلے میں رہنا ہے، لیکن شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ اس دین نے ہمیں اپنے معاشرے سے نکالنے کے لیے نہیں کہا، بس یہ کہا کہ اپنا نظریہ تبدیل کر لو، اپنا رخ تبدیل کر لو اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو درست کر لو۔ تمہیں ہرگز کاروبار سے منع نہیں کیا جا رہا، تجارت سے منع نہیں کیا جا رہا، تمہیں ہرگز دنیا کے معاملات نبھانے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا، بس یہ کہا جا رہا کہ جب تمہارے گھر میں خوشی کا موقع آئے تو ذرا دیکھو تمہارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ذرا دیکھو صحابہ اکرام نے کس طرح اپنی خوشیوں میں عمل کر کے دکھایا۔ اگر تمہارے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی غمی کا موقع آ گیا تو تم یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا، حدیث کیا کہہ رہی، صحابہ کا عمل کیا کہہ رہا۔ اگر تم تجارت کر رہے ہو کرو، تمہاری تجارت بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے گی، بس تجارت میں یہ دیکھو ہمارے نبی نے بھی تجارت فرمائی ہے، صحابہ نے بھی تجارت فرمائی ہے، لیکن اس میں کسی کا حق نہیں مارنا، حرام نہیں کرنا، ناجائز نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، جائز طریقے سے تجارت کرو، جائز طریقے سے کاروبار کرو۔ حدیث میں آیا جو حلال طریقے سے کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، اپنے بچوں کے لیے روزی کمائے گا، فرمایا کہ اس کا کاروبار کرنا، اس کی تجارت کرنا، اس کے بچوں بیوی کے لیے روزی کمانا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا، ثواب بن جائے گا۔ کیسا دین آسان مل گیا، جس دین کو میں نے اور آپ نے فراموش کر کے ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے، مغرب کی تہذیب کے دل دادا بن گئے۔ میری مائیں اور میری بہنوں اور بیٹیاں
مغرب کی تہذیب کو اپنانے لگی اور فیشن پرستی کا عروج ہو گیا، اس دین کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا، جس دین میں قدم قدم پر ہمارے لیے آسانیاں، قدم قدم پر راحتیں، قدم قدم پر رہنمائی موجود ہے۔ یہ دین بتا رہا کون سی ایسی زندگی کا کوئی موڑ ہے، یہ زندگی کا ایسا کوئی کام ہے کہ جہاں ہمیں دین منع کرتا ہو۔ منع نہیں کر رہا، بس طریقہ درست کرنے کا کہہ رہا ہے۔ شادی کرنا منع نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرو، اپنے بچوں کی پرورش کرو، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرو، اپنے زندگی کے تمام معاملات میں بس یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا، حدیث کیا کہہ رہی، صحابہ کا عمل کیا کہہ رہا۔ علماء سے پوچھ کر جب آگے بڑھیں گے تو کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ آج میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اس معاشرے کی جو زبوں حالی ہے، اس معاشرے کا جو بگاڑ ہے، جو ہمیں قدم قدم پر عجیب احساس کمتری نظر آ رہی ہے، ہر طرف ایک مایوسی کا سما نظر آ رہا ہے، ہر انسان بیچارہ بے سکونی کا رونا روتے نظر آ رہا ہے۔ کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے، اور کئی کمانے والے بھی ہیں، لیکن برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ گھر میں الجھنیں بڑھ گئی، آپس کا تعلق ختم ہو گیا، محبتوں کا قتل عام ہو گیا، ہر گھر کے اندر ناچاکی بڑھتی چلی گئی، ہر گھر میں ایک الگ داستان نظر آ رہی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، اور اس کلمے کے تقاضوں کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، اپنے گھر پر نافذ نہیں کیا۔ جب میرے گھر میں غیروں کے طریقے چلیں گے، جب میرے گھر کے اندر غیروں کی موسیقی چلے گی، جب میرے گھر کے اندر ہر وقت ہم فحاشی اور عریانی کا سیلاب بہاتے رہیں گے، جب اپنے خود گھر کے اندر اپنا ماحول خراب کریں گے، تو پھر کہاں سے سکون اور راحت ملے گا، کہاں سے آسانیاں، کہاں سے اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس دین کے پیغام کو سمجھیں، آئیے لوٹ کر دیکھیں۔ ہم نے دنیا کے سارے حربے اختیار کر کے دیکھ لیے، دنیا کے سارے اسباب اختیار کر کے دیکھ لیے، لیکن زندگی میں وہ راحت و سکون نہیں مل رہا، وہ پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، وہ بے برکتی جا نہیں رہی، گھر سے نحوست ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو میرے بھائیوں، اب ذرا دین کا نسخہ اختیار کر کے دیکھ لیں، میری بہنیں اور بیٹیاں، ذرا دین پر آ کر دیکھ لیں، شریعت کو سمجھ کر دیکھ لیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ زندگی کا رخ بدل جائے گا، زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، اور وہ سکون نظر آئے گا، وہ برکتیں نظر آئیں گی جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تھی۔ اللہ اکبر، ان کے پاس تو اتنے اسباب نہیں تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، صحابیات فرماتی ہیں، ان کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی حالات آیا کرتے تھے، ہمارے گھروں میں بھی بیماریاں آیا کرتی تھی، ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن فرمایا جب بھی کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، دنیا کی کوئی تکلیف آ گئی، ہم اسباب کے پیچھے نہیں دوڑا کرتے تھے، ہم دنیا کو نہیں دیکھا کرتے تھے، ہم مسبب الاسباب کو دیکھا کرتے تھے۔ مسبب الاسباب ہمارا اللہ، مسبب الاسباب ہمارا خالق، مسبب الاسباب ہمارا مالک، ہمارا رب ذوالجلال، ہمیں بنانے والا، ہمیں کھلانے والا، زندگی اور موت کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، وہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ جب چاہتا ہے تو اسباب میں تاثیر آتی ہے، وہ نہیں چاہتا تو اسباب سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دیکھو کتنے بڑے بڑے مالدار، وہ دیکھو بڑے بڑے دنیا کے عیش و عشرت کے مالک ہیں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، راتوں کو گولی کھائے بغیر سو نہیں سکتے، راتوں کو کروٹ بدل بدل کر ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ ان کے پاس تو اسباب کی کمی نہیں ہے، لیکن راحت نہیں مل رہی، سکون نہیں مل رہا۔ معلوم ہوا اسباب کے اندر کامیابی نہیں ہے، مسبب الاسباب کے چاہنے میں کامیابی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو اسباب میں تاثیر آتی ہے۔ تو صحابہ اکرام اور صحابیات وہ فرمایا کرتے کہ جب بھی کوئی تکلیف آیا کرتی، ہم اسباب کی طرف نہیں، ہم مسبب الاسباب کی طرف رخ اختیار کیا کرتے، اور فرمایا کرتے ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے، اور اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکاتے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے، اور ہاتھ اللہ کے حضور پھر اٹھا دیتے، یا اللہ آپ ہی
مسبب الاسباب ہیں، آپ ہی کے پاس شفا ہے، آپ ہی یا اللہ مشکلوں کو دور کرنے والے، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی بگڑی بنانے والے۔ اللہ ہمارا مسئلہ حل فرما دے، بیماری کو دور فرما دے، تکلیف کو دور فرما دے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے، ابھی ہاتھ اپنے چہروں پر پھیر نہیں پاتے تھے، اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیا کرتا تھا۔ یہ تھا ان کا یقین، یہ تھا ان کا دین پر عمل کرنے کا جذبہ۔ انہوں نے جب اس انداز میں عمل کیا تو اللہ کی مدد و نصرت ہر دم ان کے شامل حال رہی۔ صحابہ اکرام تعداد میں کم ہوتے تھے، اللہ زیادہ پر ان کو غلبہ عطا فرمایا کرتا تھا۔ آدھی دنیا سے زیادہ حکومتوں کو انہوں نے فتح کر کے دکھایا، اللہ کے دین کا ڈنکا بجا کر دکھایا۔ میرے بھائیوں، صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے صحابہ کے واقعات پڑھا کریں، ان کے واقعات میں ہمیں نبی کا عشق نظر آئے گا، نبی کی محبت نظر آئے گی، نبی کا علم نظر آئے گا، نبی کی سیرت نظر آئے گی، نبی کی تعلیمات نظر آئیں گی، کامیابی کا راستہ نظر آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک دعوت فکر ہے، یہ آج کے اس پروگرام کا خلاصہ ہے کہ آج کے بعد ہم نے اپنی زندگیوں میں کچھ تبدیلی لے کر آنی ہے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے گریبان میں بھی جھانک لوں، آپ بھی جھانک لیں، ہر مستورات سوچ لے کہ کہاں مجھ سے خامی ہو رہی، کہاں میں اپنے مقصد سے ہٹ رہا ہوں۔ انسان جب اپنے مقصد سے ہٹے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی گاڑی کو درست سمت میں لے کر چل رہے ہوں گے، منزل تک چلے جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی گاڑی کو صحیح سمت سے اتار دیا، روڈ سے اتار کر کسی اور سمت میں جائیں گے تو خدا نہ خواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک منزل عطا فرمائی ہے، ہمیں ایک سیدھا راستہ دے دیا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم کے اللہ نے راستہ ہمیں دے دیا کہ یہاں پر اپنی زندگی کی گاڑی دوڑاتے چلے جاؤ۔ جو طریقہ بتایا، جو تمہارے لیے اللہ نے تمہیں روشنی عطا فرما دی، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، تم اپنی زندگی کی گاڑی بس اسی روشنی کو دیکھ کر دوڑاتے چلے جاؤ تو منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ دنیا کی زندگی کا دورانیہ بھی تمہارا اچھا گزرے گا، پھر جب تم منزل تک جاؤ گے تو بھی تمہارا وقت اچھا گزرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا کی زندگی کو بنا لیں۔ اگر کوئی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں تو اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، قرآن نے کہا یہ شیطان تمہارا سب سے سری اور بڑا دشمن ہے۔ یہ شیطان تو ہمیں مایوس کرتا ہے، احساس کمتری میں ڈالتا ہے کہ تم اتنے بڑے گناہگار، تم نے اتنی نمازیں چھوڑ دی، تم نے اتنے گناہ کر لیے، اب تمہاری نجات کی کوئی صورت نہیں۔ کبھی بھی شیطان کے دھوکے میں مت آنا۔ اللہ نے وہاں شیطان کو چھوڑ دی اور یہاں اپنے بندوں کو توبہ کی طاقت عطا فرما دی۔ فرمایا اپنے بندوں کو توبہ کی ایسی طاقت دے رہا ہوں، یہ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا اور میرے بندوں سے گناہ کروائے گا، میری بندیوں سے نافرمانی کروائے گا، اور پھر میرے بندے یا میری بندیاں جب میرے حضور ہاتھ اٹھا کر سچے دل کے ساتھ توبہ کریں گے، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اے میرے نبی، میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ساری زندگی گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، سچے دل سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ فخر فرماتے ہیں، یہ دیکھو میرے بندے، یہ دیکھو میری بندیاں سچے دل سے توبہ کر رہے، مجھ سے معافی مانگ رہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہمارے نبی نے فرمایا جو سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج میرے بھائیوں، ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے اور عزم نو کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ ہم یہاں سے جائیں گے کہ ہم نے ہمیشہ دین پر چلنا ہے اور دین کے تقاضوں کا خیال رکھنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد اب اس امت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ امت نے دین کا محافظ بھی بننا ہے۔
امت کے ہر فرد نے دین کا پاسبان بھی بننا ہے۔ اب اس دین کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری، وہ قرآن کی حفاظت ہو، ختم نبوت کی حفاظت ہو، وہ صحابہ کے تقدس کا دفاع ہو، وہ اہل بیت عظام کی عزت و حرمت کا مسئلہ ہو، ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ عبادات تو کرنی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس دین کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، ہر طرف نظریاتی یلغار ہے، دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، دین کے اصل رخ کو خراب کیا جا رہا اور نوجوانوں کو غلط راستے پر لے جایا جا رہا۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں اللہ نے جس درجے میں بھی قبول فرمایا، ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جنہیں تبلیغی جماعت کی صورت میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، وہ وہاں پر کمر بستہ رہیں۔ اللہ نے جن سے ختم نبوت کا کام لیا، وہ وہاں پر مضبوطی سے جمے رہیں۔ اللہ جن سے صحابہ کے دفاع کا کام لے رہا، یہ بھی قرآن کا اور حقیقی معنوں میں پورے دین کا دفاع ہے۔ اور اسی طرح مدارس اور یہ خانقاہیں اور یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، یہ سب دین کی شکلیں ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ جڑنا ہے اور اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جس درجے میں ہو سکے ہمیں دین کا محافظ بن کر رہنا ہے۔ اسی میں میرے بھائیوں کامیابی ہے۔ اور اسی طرح میری بہنیں اور بیٹیاں جو سن رہی ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی خود بھی فتنوں سے بچیں اور خود بھی ان مشکل اور بے رخی کی چیزیں اور بے دینی کی جو چیزیں ہیں ان سے بچیں، اور دوسری خواتین کی بھی فکر کریں تاکہ اپنے بھی ایمان کی حفاظت ہو اور دوسروں کی بھی ایمان کی حفاظت کرنے والے ہم بن جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا یہ سبق ہم یاد کر کے جائیں، اور انشاءاللہ جب اس گفتگو پر ہم عمل کر لیں گے، آپ کو نظر آئے گا آپ کی بہت سی محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا، بہت سی کشمکشیں ختم ہو جائیں گی، نحوستیں ختم ہو جائیں گی، اور زندگی میں راحت و اطمینان کا بول بالا ہوگا۔ عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں تمہیدی گفتگو میں عرض کیا، اپنے مرحومین کو کبھی نہ بھولیں، اپنے آبا و اجداد کو نہ بھولا کریں۔ انہیں اب کچھ نہیں چاہیے سوائے ہمارے ایصال ثواب کے۔ اس لیے ان کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھا کریں، اور یہ بھی نہیں کہ ابھی تازہ تازہ انتقال ہوا، یہ چند مہینے ہوئے تو ہم نے یاد رکھا، سال گزر گیا تو فراموش کر دیا۔ نہیں نہیں، جب بھی ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ان کو بھی بخش دیں۔ ہمارے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ کتنی احادیث اور واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک نیکی کے وہ منتظر رہتے ہیں، اور انہیں بتایا جاتا ہے یہ تمہارا فلاں عزیز، یہ تمہارا فلاں دوست، یہ تمہارا فلاں بیٹا، یہ تمہاری فلاں بیٹی نے یہ ہدیہ بھیجا، یہ اتنا پڑھ کر بھیجا ہے، یہ تمہارے گھر والوں نے بھیجا، یہ تمہاری لخت جگر نے بھیجا، یہ تمہارے لاڈلے بیٹے نے بھیجا، یہ تمہاری بیوی نے بھیجا۔ ان کو وہ ملا کرتا ہے، اس لیے ان کو پہنچانے کا بندوبست کیا کریں۔ اور خصوصی طور پر آج جو ہم بیٹھے محترم اکمل مرحوم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں، ان کے اہل خانہ بھی دعا کیا کریں، اور انشاءاللہ ہم بھی ان کو ویسے بھی یاد رکھیں گے، اور آج انشاءاللہ خصوصی طور پر ان کے لیے ایصال ثواب کی دعا کریں گے، اور عمومی طور پر اپنے تمام مرحومین کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔